بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام کرنے کے فضائل اور آداب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا، 60۔ اللہ نے ان سے کہا کہ یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں ان کو جا کر سلام کرو اور جو جواب دیں اسے سن رکھو، وہی تمہارا اور تمہاری ذریت یعنی اولاد کا سلام ہے۔ انہوں نے جا کر کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اس طرح فرشتوں نے حضرت آدم کو ورحمۃ اللہ یہ کلمات زیادہ کیے۔ ہر شخص جو جنت میں داخل ہوتا ہے اس کی یہی صورت ہوتی ہے۔ اس وقت سے اب تک مخلوق چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، یعنی 60 ہاتھ قد تھا جناب آدم علیہ السلام کا، اس کے بعد پھر مسلسل قد جو ہے وہ ہر مخلوق کا جو ہے وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ آخری کلمات کا مطلب ہے۔ تو اس حدیث میں سلام کہنے کا طریقہ، یعنی آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم تو فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہی سلام کا طریقہ ہے مومنوں اور مسلمانوں کا، کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک مسلمان اور مومن کہتا ہے اور اسے یہ کہنا چاہیے السلام علیکم، اور جواب میں جو مسلمان جواب دینے والا ہو اسے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام کو رائج کرو، یعنی آپس میں ملاقات کے وقت ہر جگہ السلام علیکم کہو، سلامت رہو گے۔ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ تم سلامت رہو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا تمہیں وہ ترکیب نہ بتا دوں جس سے آپس میں محبت پیدا ہو؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا آپس میں سلام کو رائج کرو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور جو ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ان کے اندر یقیناً محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمت والے خدا کی عبادت کرو، کھانے کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے یہاں خدا کی عبادت، کھانا کھلانا، اور تیسری چیز جو فرمائی وہ ہے سلام کو پھیلانا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ اب سلام میں جو ابتدا کرتا ہے، یعنی پہلی تو بات ہے کہ ابتدا کس کو کرنی چاہیے، اور جو ابتدا کرتا ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ بشیر بن یسار بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر کو پہلے کوئی شخص سلام نہیں کر پاتا تھا، یعنی ہمیشہ وہ پہلے ہی سب کو سلام کرتے تھے، سلام میں پہل کرتے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ سوار پیدل کو سلام کرے، یعنی جو سوار ہو، سائیکل پر ہو، موٹر سائیکل پر ہو، گاڑی پر ہو، اونٹ پر ہو، گھوڑے پر ہو، گدے پر ہو، جس چیز پر بھی ہو، سوار ہو، سوار پیدل کو سلام کرے، پیدل بیٹھے ہوئی شخص کو سلام کرے۔ پیدل اگر کوئی شخص آ رہا ہے تو راستے میں جو شخص بیٹھا ہو اس کو سلام کرے، اور دو چلنے والوں میں سے جو پہلے سلام کرے وہی افضل ہے، یعنی سلام میں پہل کرنا افضل ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے ان سے بیان کیا کہ بنی عمر بن عوف کے ایک آدمی پر ان کی چند وسق کھجوریں باقی تھیں۔ وسق جو ہے پیمانہ ہے،
وہ ان کے پاس کئی بار گئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے ساتھ بھیج دیا۔ میں ان کے ساتھ چلا تو راستے میں جو ملتا وہ سلام کرتا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ دیکھتے نہیں لوگ تم کو پہلے سلام کرتے ہیں اور ثواب لے جاتے ہیں، یعنی سلام میں پہل کرتے ہیں، تو پہلے سلام کیا کرو تو ثواب تمہارے حصہ میں آئے گا۔ اس روایت کو ابن عمر نے اپنا یعنی قصہ بھی بتایا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ مدت تک چھوڑ دے، یعنی 3 دن تک اگر قطع تعلقی رکھتا ہے تو یہ حرام ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے ملیں، وہ ادھر کترا جائے اور یہ ادھر، یعنی یہ قطع تعلقی ہے، تو ان میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے، یعنی قطع تعلقی کو ختم کرتے ہوئے وہ قطع سے وصل کی طرف آئے اور سلام میں ابتدا کرے، تو پھر جو پہلے سلام کرے گا وہ افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت مجلس میں تشریف رکھتے تھے۔ اس شخص نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا اس کو 10 نیکیاں ملی۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا اس کو 30 نیکیاں ملی۔ اس کے بعد ایک شخص اٹھ کر مجلس سے چلا گیا اور اس نے سلام نہیں کیا، یعنی مجلس سے جاتے وقت بھی اہل مجلس کو سلام کرنا ضروری ہے، تو آپ نے فرمایا قیاس سے غالب یہ ہے کہ تمہارا دوست بھول گیا، تم میں سے جب کوئی کسی مجلس میں آئے تو سلام کرے، اور اگر چاہے تو بیٹھے، اور جب جانے لگے تو پھر سلام کرے، یعنی مجلس میں جب آئے تب بھی سلام کرے اور مجلس سے جب جائے تب بھی سلام کرے، اور یعنی گفتگو کا آغاز بھی سلام سے اور اختتام بھی سلام پر۔ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت ابو بکر کے پیچھے سواری پر تھا، تو جن لوگوں کے پاس سے گزرتے ابو بکر انہیں السلام علیکم کہتے اور وہ جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور یہ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو لوگ جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر ابو بکر نے کہا کہ آج تو لوگ فضیلت میں ہم سے بہت بڑھ گئے ہیں، یعنی ہم اگر کہتے ہیں السلام علیکم تو وہ وعلیکم السلام کے بعد ورحمۃ اللہ کا اضافہ کرتے ہیں، اور اگر ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو وہ رحمۃ اللہ کے بعد وبرکاتہ کا اضافہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہودیوں نے تم سے سلام اور آمین پر جتنا حسد کیا کسی اور بات پر نہیں کیا۔ تو سلام کرنا اور آمین کرنا اتنا اہم، اتنا فضیلت کا حامل اور اتنا پیارا عمل ہے کہ یہودیوں نے اس پر حسد کیا۔ اور یہ جو السلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، جسے اللہ نے دنیا میں رکھ چھوڑا ہے، اس لیے السلام کو خوب پھیلاؤ، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ جب تم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو تو ان پر سلامتی بھیجتے ہو تو در حقیقت تم اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کا ورد کرتے ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو کسی نے کہا السلام علی اللہ۔ جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے فرمایا السلام علی اللہ کس نے کہا؟ اللہ تو خود ہی السلام ہے، یہ کہا کرو التحیات للہ، اللہ کے لیے عبادتیں، نمازیں اور پاکیزگی ہے۔ تحیات کے تقریباً یہ سب معنی ہے۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو یہ جو ہم التحیات میں جتنے کلمات پڑھتے ہیں یہ سارے کے سارے یہ انہی کا ترجمہ اور وہی کلمات ہیں۔
ابن مسعود کا بیان ہے کہ لوگ ان کلمات کو اس طرح سیکھتے تھے جیسے کوئی قرآن مجید کی سورت سیکھتا ہے، اور ہم نماز میں یہی ادا کرتے ہیں اور یہی کلمات جو ہے وہ کثرت سے پڑھے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو ملے، اس کی یعنی ملاقات ہو، تو اس کا حق یہ ہے کہ سلام کرے۔ اگر کوئی ملاقات میں سلام نہیں کرتا تو وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ عرض کیا گیا وہ کیا ہیں؟ فرمایا، جب اس سے ملاقات ہو تو سلام کرو، جب تم کو دعوت دے تو قبول کرو، جب تم سے نصیحت چاہے تو نصیحت کرو، جب چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کو جواب دو، اور جواب میں کہا جاتا ہے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحمت کرے، جب بیمار پڑے تو عیادت کرو، اور عیادت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیمار کے پاس جا کر اس کا حال احوال پوچھنا اور اس کے لیے دعا کرنا اور اس کو اپنے لیے دعا کرنے کا کہنا، یہ نہیں کہ پورا دن وہاں بندہ کئی گھنٹے گزار دے۔ یہ جو کچھ لوگ عیادت کے لیے جاتے ہیں اور پکے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، یہ درست نہیں۔ اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، یعنی یہ سب کے لیے حکم نہیں بلکہ یہ فرض کفایہ کے طور پر ہے، جو جا سکے، اور جو نہ جا سکے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں بھی جو سارے حقوق بتائے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، تو اس میں یہ بھی فرمایا کہ ملاقات ہو تو سلام کرو، یعنی یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ وہ سلام کرے۔ اب مجلس میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، مجلس میں جو آیا ہے، جو آنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سب کو سلام کرے، اور ان میں سب سلام کا جواب دیں تو یہ بھی درست علماء فرماتے ہیں، اور اگر ایک مجلس میں سے کوئی شخص جواب دے دے تو وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن شبل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سوار کو چاہیے کہ پیدل کو سلام کرے، اور پیدل کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے، اور جو تعداد میں کم ہوں انہیں چاہیے کہ کثیر تعداد والوں کو سلام کریں۔ جس نے جواب دے دیا اچھا کیا، اور جس نے جواب نہیں دیا تو اسے کچھ نہیں، مطلب ہے کہ ایک نے اگر مجلس میں سے جواب دے دیا تو وہ سب کی طرف سے ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 پیدل چلنے والے جب ایک جگہ ہوں تو جو پہلے سلام کرے وہی افضل ہے، سوار بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل پر اور پیدل بیٹھے ہوئے پر اور قلیل کثیر پر، یعنی تھوڑے جو ہیں 2 آدمی ہوں اور آگے 4-5 بیٹھے ہوں تو ان کو یہ 2 آدمی سلام کریں۔ حسین شعبی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انہیں ایک اسب سوار ملا، یعنی گھوڑ سوار ملا، انہوں نے پہلے سلام کیا تو میں نے کہا کہ آپ اس کو پہلے سلام کرتے ہیں؟ کہا میں نے شریح کو پیدل چلتے ہوئے پہلے سلام کرتے دیکھا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، سوار پیدل کو اور پیدل بیٹھے کو اور قلیل کثیر کو سلام کرے۔ اگلا یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور قلیل کثیر کو سلام کرے۔ تو اس میں اگر بڑا چھوٹے کو بھی سلام کرے تو حرج نہیں۔ حضرت انس کی ایک اور روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے تو چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے۔ ابو الزناد کہتے ہیں کہ خارجہ یہ زید کے خط میں جب سلام لکھتے تھے تو لکھتے تھے، السلام علیکہ یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیب صلاتہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ جتنے الفاظ بڑھائے جائیں تحریر میں وہ بڑھائے جا سکتے ہیں، لیکن بولنے میں بہت زیادہ الفاظ بولنا جو ہے وہ وقت کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مختصر الفاظ ہی بولے جائیں، اور وہ بہترین یہ ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک مناسب ہے۔ اشارے سے سلام کرنا۔ ابو مرہ خراسانی نے بصرہ میں کہا کہ میں نے حضرت انس کو دیکھا، وہ ہمارے پاس سے گزرتے اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے، یعنی یوں ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے تھے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ کے اشارے سے سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کی بات درست نہیں، یہ اس طرح کی باتیں عام مقررین جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں۔ ان کو برس کا داغ تھا، اور حسن کو دیکھا وہ پیلا خضاب لگاتے تھے اور کالا امامہ باندھتے تھے،
اور حضرت اسماء نے بیان کیا، یہاں سے حضرت اس میں جو ضمنی معلومات آئی ہیں کہ حضرت حسن کا امامہ بھی سیاہ تھا، مولا علی کا امامہ بھی سیاہ تھا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ بھی سیاہ تھا۔ سبز امامے کی روایات ہمیں کوئی تحقیقی روایات نہیں ملتی۔ تو حضرت اسماء نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سر کے اشارے سے سلام کیا۔ اس طرح سر کے اشارے سے بھی سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ عطا بن رباح بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہاتھ سے سلام کرنے کو ناپسند کرتے تھے، کچھ یعنی کہ مجبوری نہ ہو تو زبان سے ہی سلام کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب سلام کرو تو سناؤ، یعنی زبان سے کہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طیب اور مبارک دعا ہے، تو اس کو جو ہے وہ زبان سے کہو السلام علیکم۔ سلام کے حوالے سے اور بھی مختلف روایات ہیں جو امام بخاری نے اپنی اس کتاب الادب المفرد میں بیان کی ہیں، اسی سے ہم یہ تمام احادیث بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مزید روایات سلام کے حوالے سے سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سلام کرنے اور اس سلام کے ذریعے محبت پھیلانے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان